حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفی تھے، عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے حضرت جی۔ ٹھیک ہے جی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک نہ اپنے بچپن کی ایک بوڑھی عورت یاد ہے، مجھے بھولتی نہیں۔ اکثر و بیشتر کچھ ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھی نہیں بھولتا، وہ ہوتا ہی اتنا عجیب ہے کہ وہ اپنا ایک نقش چھوڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچپن میں کوئی تھوڑی باتیں تو نہیں ہوتی، بڑی ہوتی، لیکن کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ نہیں بھولتی، بھلانے سے بھی نہیں بھولتی۔ تو آپ فرماتے ہیں ایسے ہی میں نے بھی اپنے بچپن میں بوڑھی اماں کو دیکھا کہ جو مجھے بھولی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہوا کچھ اس طرح کہ وہ اماں نماز میں مشغول تھی اور ایک بچھو نے 40 بار ان کو ڈسا، ایک بچھو نے دوران نماز ان کو 40 ڈنک مارے۔ لیکن آپ فرماتے میں حیران اس بات پہ ہوا کہ 40 ڈنک کھانے کے باوجود اماں کی جو نماز میں خشوع و خضوع تھا اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اماں اسی طرح اللہ کے حضور، اللہ کی جانب توجہ کیے نماز میں کھڑی رہی، 1 5 10 15 20۔ ٹھیک ہے، یہ سب گزرا نا جی، میں نے تو ایم ہی 40 کہہ دیا، یہ گزرا نا جی۔ پہلے 1 بار ڈنک مارا، پھر 2 بار مارا، پھر 3 بار مارا، ٹھیک ہے، 5 7 10 13 15 17 18 19 20 22 24 25 27 28 32 33 35 36 37 38 پھر 40۔ حضرت فرماتے میں دیکھ رہا تھا اور گن رہا تھا کہ اس نے 40 ڈنک مارے اماں جی کو، لیکن اماں جی کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ اسی طرح اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ اپنی نماز ادا کرتی۔ آپ فرماتے جب اماں نے نماز ختم کی نا تو میں نے پوچھا اماں جی آپ کو بچھو نے 40 ڈنک مارے تو آپ نے نماز توڑ کے بچھو کو ہٹایا کیوں نہیں؟ آپ کیوں نماز میں مشغول رہی اور ڈنک پہ ڈنک کھاتی رہی؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہیں بچے ابھی تو چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا کہ جب میں اللہ کا کام کر رہی تھی تو اللہ کا کام چھوڑ کے اپنا کام کیسے کرتی ہے، تو بھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تو اللہ کا کام چھوڑ کے میں اپنا کام کیسے کرتی ہے۔ میں تجھے ادھر دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ کرے ہمیں بھی ان نمازوں میں سے کچھ حصہ مل جائے، کیونکہ ہماری نمازوں کا کیا کہنا، ہم نے تو اپنی داڑھی کی ساری خارش نماز میں کرنی ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ کسی بزرگ سے سنا کہ وہ عصر کی نماز تھی تو امام صاحب نے نماز پڑھائی تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں کہ 3 پڑھی گئی ہیں، وہ ہو گیا نا، سب ہو گیا، بھول گئے۔ اب امام صاحب تو بھولے، پیچھے جو نمازی تھے وہ بھی پھر میری طرح کے نمازی تھے، اب کوئی کہے نہیں جی 3 پڑھی ہیں، کوئی کہے نہیں جی 4 پڑھی ہیں۔ وہ ایک کو میری طرح کا نمازی تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے کہا نہیں جی 3 ہی پڑھی ہیں۔ سب نے کہا بھئی تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ 3 پڑھی ہیں؟ اب اتنی بڑی جماعت ہے، سب شبے میں ہیں، کوئی کہتا ہے 3 پڑھی ہیں، کوئی کہتا ہے 4 پڑھی ہیں۔ اب 3 والے کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، وہ بھی نہیں جی کہہ رہے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، اور جو 4 والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی 4 پڑھی ہیں، دلیل ان کے پاس بھی نہیں۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے اتنے یقین کے ساتھ کہ نہیں جی 3 ہی پڑھی گئی ہیں، نماز مکمل نہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، تو میں جب عصر کی نماز کے لیے آتا ہوں نا تو ہر رکعت میں میں ایک دکان کا حساب، کیا آیا کیا گیا، کیا خریدا کیا بیچا، کتنا نفع کتنا نقصان، میں ہر رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کرتا ہوں۔ تو آج 4 کا مکمل نہیں ہوا، 3 کا مکمل ہوا، اسے پتہ چلا رکعتیں بھی 3 ہی پڑھی گئی ہیں۔ ہماری نمازیں تو اس طرح کی ہیں، اس لیے تو جو قرآن کہہ رہا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اکثر و بیشتر جو نمازی احباب ہیں، بس میں ادھر کیا بولوں ادھر، وجہ کیا ہے کہ نماز ہی کوئی نہیں ہے، تو
تو کیا دور تھا. اب فرماتے ہیں کہ وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہے تو ابھی بچہ ہے, تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تھی. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اللہ کا کام چھوڑ کے اپنے کام میں لگ جاتی ہے. نماز اللہ کا کام ہے, نماز میں توجہ اللہ کی ذات کی طرف رکھنی ہے. لیکن اتھے کی ادھے نمازی ہوں جی ننگے سے کیا تھکیں ان کو. وہ خدا کے بندو, اللہ کے رسول نے یا پگ سے نماز پڑھی یا ٹوپی سے نماز, کس کو یہ پف دکھانے آ جاتے ہوئے؟ اس کو تو یہ تمہارے پف پسند ہی کوئی نہیں. وہ تو کہتا ہے مجھے میرے محبوب کے رنگ میں دکھاؤ اپنا آپ حضرت. یہ کس کو دکھانے آتے ہو آپ حضرت؟ کیا ادھر کسی شیلا مچیلا کو ملنے آئے ہو آپ حضرت؟ اس کو تو یہ پسند ہی نہیں تمہارا روپ حضرت. وہ تو کہتا ہے دو ہی رنگ ہیں میرے, یا ٹوپی میں آؤ تو یا سر پہ پگ رکھ کے آؤ, یا پتہ نہیں آپ کس کو پف دکھانے آتے ہیں حضرت. میری سمجھ سے باہر ہے حضرت. کیوں آپ اپنا رنگ چھوڑ چکے ہیں, کیوں آپ اپنا رنگ. میں اسپیشلی جو میرے نوجوان بیٹھا, میں دکھ سے کہنے لگا, سکھاں نے حضرت جی فلماں بھی پگاں نہیں لائیں سے, اور ہم وہ بدبخت لوگ ہیں کہ ہم نے مسجدوں میں بھی اتار دی ہیں. میں دکھ سے کہنے لگا, سکھاں نے فلماں بھی پگاں نہیں لائیں حضرت, انہوں نے فلماں بھی پگاں پا کے بنائی ہیں, اور ہم وہ بدبخت ترین لوگ ہیں کہ ہم مسجدوں میں بھی ننگے سر آتے ہیں. ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں. اسی لیے پہلی تو اتھے گئی ہے, بٹن کھلے ہوئے ہیں, یہ والا بٹن کھلا ہوا ہے نمازیوں کا, یہ والے بٹن کھلے ہوئے ہیں, بازو چڑھائے ہوئے ہیں, جیسے نماز نہیں پڑھنے آئے, یہ پہلوانی کرنے آئے ہیں. وہ خدا کے بندو, کچھ ظاہری آداب ہیں, کچھ باطنی آداب ہیں. نہ ظاہری آداب ہیں نہ باطنی آداب ہیں. کہا عبداللہ تو ابھی چھوٹا ہے, تجھے نہیں پتا میں اپنے اللہ کا کام کر رہی تھی. میں کیسے اپنے اللہ کا کام چھوڑ کے. اللہ حضرت جی شریعت جو شرعی مسئلہ ہے نا وہ اور ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز ہٹائیں اس کو, لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا. شریعت تو اجازت دیتی ہے آپ کو, لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا. دیکھنا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ پنڈلی مبارک میں حضرت وہ تیر لگ گئے, وہ تیر لگ گئے. اب نکالیں تو کیسے نکالیں حضرت؟ کوئی اس طرح کی میڈیسن بھی ایجاد نہیں ہوئی کہ جناب وہ کوئی انجیکشن لگایا جائے, اتنی جو جگہ ہے حضرت وہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سون ہو جائے حضرت. کچھ بھی نہیں. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو نکال لینا حضرت. وہی ہوا. حضرت علی پاک جب نماز میں کھڑے ہوئے تو خوف الہی سے حضرت جی, خشیت الہی سے, شوق الہی سے جسم مبارک نرم پڑ گیا. لوگوں نے حضرت وہ نکال لیا باہر. جب حضرت مولا مشکل کشا نے نماز ختم کی تو پہلا سوال یہی کیا, نکال لیا؟ عرض کی مولا تو وہ کب کا نکال لیا؟ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کوئی بھی. اور ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں. اس لیے میرے بچوں, میں تھوڑا جذباتی ہو کے تھوڑا کڑوا بول گیا, لیکن یہ ضرورت ہے حضرت, ہمیں دکھ ہوتا ہے حضرت. میں اللہ دی قسم انگلینڈ گیا یہ 2-3 بار, بڑا میں نے پگ چی ویکھیا پئی ہونا. یہ تسی تے میں ہی حضرت جڑے کدی آ کے مسئلے پوچھیں حضرت تو باہر جانا ہے تے داڑھی چھوٹی کرا چھڑا, یا پر میں ہی ہیں جو آ کے حضرت تو باہر جانا ہے تے پھر میں ننگے سے. وہ انہوں نے فلمیں بھی پگیں پہن کے حضرت بنوائی ہیں حضرت. انہوں نے فلم میں بھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا. وہ ان کا کلچر ہے, یہ سنت ہے حضرت. میں نے کلچر سمجھ کے نہیں باندھی کوئی بھی حضرت, میں نے یہ سمجھ کے باندھی یہ میرے محبوب کی, میرے آقا و مولا کی سنت ہے حضرت. وہ کلچر ہے حضرت جی, سنت ہے. وہ فلمیں بھی حضرت وہ سر پہ وہ پگ, ان کا جو ہیرو ہے, ہیرو نا مین رول ہوتا ہے نا, ہیرو نے بھی پگ پہن رکھی ہے حضرت اپنے سر پہ. ہیرو کے بھی چہرے پہ داڑھی ہے حضرت, اور وہ ہیرو بھی ہے حضرت. لیکن ہم کیا ہیں حضرت جی, ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں. ہاں یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے. حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے, تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. تو قرآن کیا ہے؟ وہ یہ اللہ کا کلام ہے جو حضور نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اترا ہے. تو صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام, قرآن کریم آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے اور ہم نے قرآن کریم آپ سے سیکھا ہے, تو میں آپ کو قرآن کریم کس طرح سنا سکتا ہوں؟ آئے. تو لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. ہیں یہ کیفیات ہوتی ہیں حضرت جی. کبھی دل کرتا ہے خود کروں, تو کبھی کبھی دل کرتا ہے آج کوئی کرے حضرت جی. ہیں
वो हजरत अबू बकर शबली की भी ये कैफियत थी कि आप अखरोट खरीद लिया करते थे और ऐलान फरमाते थे भाई जो जितनी बार अल्लाह कहेगा ना मैं उसको उतने अखरोट दूंगा। तो बगदाद शरीफ के बच्चों का मशगला था, सारे इकट्ठे हो जाते थे, बच्चों ने अल्लाह अल्लाह कहते जाना, हुजूर ने अखरोट देते जाना है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह अल्लाह किया करो, अल्लाह अल्लाह किया करो, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ा करो। भाई हम तो दिल जले हैं, और मैं तो हकीकतन कहता हूँ कि मेरा तो बैठ के दिल ही जलता है हज़रत। वो नात खान जो हमारे भाई हैं उन्होंने माशाल्लाह हमसे इब्तिदा की, जितने आप लोग बैठे हो आपको तो चाहिए था पंडाल गिरा देते नीचे हैं, इतने सोज और इतने दर से आप अल्लाह अल्लाह करते कि एक दफ़ा जो है ना चौक आज़म की हर चीज़ भी आपके साथ घूमती है हज़रत, हर चीज़ भी आपके साथ रक्स करती है, लेकिन पता नहीं हो क्या गया, हम क्यों इतने मुखल से काम लेते हैं हज़रत। वो किसी ने कहा था ना, और मैं अहबाब से कहा करता हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं ज़रा पंजाबी में वो कहते हैं, वो बात उनकी बड़ी हक है हज़रत। वो कहते हैं साढ़े वड्डे वो ने जिन्हां ने लोहे दे चने चब्बे ने, साढ़े वड्डे वो ने जिन्हां ने बस देखो ना भाई कितना खूबसूरत माहौल है, किबला घमकोल शरीफ की जीनत हमारे अंदर जलवा कर रहे हैं, साहबजादा साहब बैठे हैं, कितने सोहने लोग हैं, देखो ना है कितना सोहना माहौल है, आपके नीचे कालीन बिछी है, हम फिर भी अल्लाह कहने को तैयार नहीं। कुर्बान जाऊं हजरत बिलाल हबशी पर जो कोयलों पर लेट कर भी अहद अहद के नारे मारा करते थे, और तुमसे तो भाई अल्लाह ने कोई इम्तिहान मांगा ही नहीं है, इम्तिहान तो उन्होंने दिए हैं हजरत जी। कभी आपने प्याज का छिलका देखा है, वो कैसे ऊपर से रेड छिलका उतार दो तो फिर एक और छिलका निकलता है? वो किताबों में लिखा है कि जैसे प्याज का छिलका होता है ना, तो कोयलों पर लिटाए जाने की वजह से हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की कमर उस तरह थी हजरत। हमसे तो कुछ ने इम्तिहान ही नहीं मांगा भाई, इम्तिहान तो उन्होंने दिए हैं। वो कहा करते हैं साढ़े वड्डे वो ने जिन्हां ने लोहे दे चने चब्बे ने, और असी यूं आवां के मक्खन खांदे भी दंद किस देने वो चले अब तो मक्खन है यार, अब तो जो उसका नाम लेगा लोग ऊपर बिठाएंगे खुद नीचे बैठेंगे हैं, लोग उसको हाथ डालेंगे, लोग उसकी जूतियां उठा लेंगे, लोग उसके हाथ चूमेंगे। भाई नाम लेके तो देखो यार, नाम लेके तो देखो। तो मैंने कहा ना आप किताबें पढ़ेंगे तो आप हैरत में गुम हो जाएंगे, ये दीवाने है क्या थे। ये इधर तो सुनी ना हजरत अबू बकर शबली की है, वो करोड़ जमा करके यार का नाम बहाने से सुना करते थे। एक और भी गुजरी है दीवानी राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा। आए एक दिन लिखा है कि सैयदा अपने घर में बैठी ना, बावाज़े बुलंद कह रही थी हाय आग हाय आग है, तो लोगों ने समझा कि शायद राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आग लग गई है। वो सारे कुएं में पानी के डोल भर के ना हजरत राबिया बसरी के घर की जानिब भागे, शायद आग लग गई है बुझाने जाएं। तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासलीन में से थे, उन्होंने रोक कहा किथे चले हो? उन्होंने कहा राबिया कह रही हाय आग, शायद उनके घर में आग लग गई है, हम उनकी आग बुझाने जा रहे हैं। आपने फरमाया ये वो आग नहीं है जो पानी से बुझेगी, ये इश्क की आग है, ये महबूब के दीदार से ही बुझेगी। हाय 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 फरमाया हाय फरमाया ये वो आग नहीं है जो पानी से बुझ जाएगी, हाँ ये वो आग है जो महबूब की दीद से ही बुझेगी। ख्वाजा गुलाम फरी ने तो कह भी दिया था इश्क ते आतिश दूही बराबर है, गालिब ने भी हाँ है इश्क पे जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब लगाए न लगे बुझाए न बने हैं। इसलिए और लिखा है हजरत राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा पे जज़ब की कैफियत तारी है। एक हाथ में पानी का डोल पकड़ा, एक हाथ में आग पकड़ी। तो रास्ते में कोई राजदार मिल गया, उसने कहा राबिया आज कहाँ का प्रोग्राम है? आग और पानी। फरमाया इस आग से जन्नत को जला दूंगी, हैं इस पानी से मैं जहन्नम को बुझा दूंगी। कहा वो क्यों? कहा अल्लाह को अल्लाह के लिए याद ही नहीं करता, कोई जहन्नम के डर से करता है, कोई जन्नत की लालच में करता है। तो आज हजरत जी दौर तो देखो यार, आज वो भी नहीं रहे हैं कि चलो कोई जन्नत की लालच में कर ले हैं। अब तो हजरत अब तो वो भी लोग नहीं मिलते, वो पता नहीं हमें क्या गया है। इसलिए मेरे दोस्तों ये सारा कुछ ये माशाल्लाह किबला पीर साहब बैठे हैं भाई, सूफिया का तो पैगाम ही ये है, सूफिया का तो पैगाम ही ये है, दिल याद लई बनाया है। हमने तो पता नहीं दिल किस लिए समझ लिया बना हुआ है, दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते हैं। दिल है वो दिल जो तेरी याद से ममूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया है।
یہ تو اور یہ تو سنی نا مرید کی، اب ذرا پیر کی بھی سن لو حضرت ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب ہیں، وہ لکھا ہے بھائی، جانا کس نے نہیں ہے، سب نے جانا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو حضرت نے آنکھیں بند کر لی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو حکم ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں کہ جس پہ نزع کی کیفیت طاری ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح بھی ملتا ہے کہ اس کو پڑھ کے بھی سنائیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کو پاس کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا، کیسی استقامت تھی ان لوگوں کی۔ تو آپ نے آنکھیں کھول دی اور اس سنگی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، وہ سنگیا وہ یاد بھی انہوں کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، یاد بھی انہوں کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، ہائے ہائے، یاد بھی انہوں کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، ہائے حضرت جی۔ اس لیے ہم انہی کے ماننے والے ہیں، ہم انہی کا نام لینے والے ہیں حضرت جی، یاد کر لو خوب۔ اور اللہ کا شکر ہے ابھی کسی کو پوچھا جائے نا جی سب سے سیانا کیڑا ہے تو سارے کھڑے ہو جائیں گے، ہیں اسی طرح نا۔ ہاں لیکن نہیں، ہم نہیں سیانے کوئی بھی، میں بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی آپ بات کر رہا ہوں۔ سیانا وہی ہے جو ذاکر ہے حضرت، جو ذاکر ہے۔ میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ کی حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی محبت تھی، تو میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا، انہوں نے ان سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں بھائی سبق بار بار یاد، وہ مجھے اپنا بچپن میں یاد ہے نا، ہم پہاڑا کس طرح یاد کرتے تھے، 2 × 2 2 × 4، ٹھیک ہے جی۔ وہ ماسٹر کہتا تھا بار بار اس کو پڑھو تاکہ یاد ہو جائے۔ بھائی اسی طرح جو بزرگ ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ میرے سیدی فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ایک مرید کو کہہ رکھا تھا کہ جب میں عصر کی نماز پڑھ کے باہر آؤں نا تو نے پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے، اس نے پہلے توڑی ڈال کے کھڑے ہو جانا۔ وہ حضرت نے آنا تو وہ ادھر پاس سے نا ایک برساتی صاف پانی کا نالا بہتا تھا جو انڈیا سے آتا تھا، تو حضرت نے کیا کرنا، اس میں قدمین شریفین لٹکا کے بیٹھ جانا اور توڑی کا شاپر پاس ہی انڈیل دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کرنا، ایک توڑی کا تنکا اٹھا کے نا اس کو پانی میں پھینکنا، جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے تھوڑا سا آگے جانا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا، پھر ایک اور پھینکنا، جب اس نے بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے جانا تو پھر خود کو مخاطب کرنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا ہے۔ اس طرح ہزاروں تنکے پھینکنے اور ساتھ اپنا سبق پکانا، جماعت علی نے واپس نہیں آنا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی حضور انہیں واپس نہیں آنا تو کی مراد ہے؟ فرمان لگے تو مراد سی جماعت علی جڑا لمحہ یار دی یاد تو بغیر گزر گیا واپس نہیں آنا ہے۔ وہ تو اتنے تقوی والے تھے حضرت، لمحہ بھی یار کی یاد کے بغیر نہیں گزرنے دیتے تھے۔ اور میں اپنی بات کروں حضرت، میرے تو سالوں غفلت میں گزر گئے ہیں، اس لیے میرے دوستو یہ غفلت ختم کرو ہے۔ اور جب بھی یار کا نام لینے کی باری ہے پتہ لگ جائے بھائی یار کا نام لیا کسی، اور میں نے کہا نا ہم سے تو مانگا ہی کچھ بھی نہیں انہوں نے، ہم سے یہ جیسے میں نے کہا نا ہم سارے ہی سیانے ہیں لیکن ہم نہیں سیانے۔ آؤ تمہیں بتاؤں سیانا کہتے کس کو ہیں حضرت۔ یہ ہمارے شہر سیالکوٹ کا ایک بڑا مشہور و معروف قصبہ ہے جس کا نام ہے چٹی شیخاں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑا تاریخی قصبہ ہے اور اس کا نام تھا اصل میں چشتی شیخاں، کیونکہ یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ننیال ہے، نانکے ہیں یہ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا بچپن گزارا ہے وہاں، تو اس نسبت سے اس کا نام تھا چشتی شیخاں، جو وقت کے ساتھ بگڑتے بگڑتے چٹی شیخاں ہو گئے حضرت۔ تو وہاں ایک مجذوب ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، جن کو لوگ پتھر مارتے تھے حضرت، ہیں جن کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے حضرت۔ اب میں آپ کو ایک دیوانے کا انداز بتانے لگا ہوں۔ یہ ظاہر ہے حضرت دونوں ہی معاملے ہوتے ہیں، یا ماننے والے ہوتے ہیں یا نہ ماننے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو پھر جانے نچھاور کرتے ہیں نا حضرت۔ تو سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب نکلنا نا اپنے گاؤں سے، ایک مخصوص جگہ تھی جہاں تک وہ جایا کرتے تھے، برام کی موڑ ہمارے سیالکوٹ میں اسے کہتے ہیں، پھر وہ اپنی چٹی شیخاں واپس لوٹ آیا۔ اب اس میں کیا راز تھا، یا وہ جانتے تھے یا وہ جانتا ہے حضرت، کہ وہ اس سے آگے کیوں نہیں جاتے تھے حضرت؟ یہ راز ہے نا بھائی، یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ کا راز ہے حضرت جی۔ تو وہ آپ نے جانا اور وہاں سے حضرت نے نا واپس اب طریقہ ان کا کیا تھا کہ اگر کسی ایسے شخص کی دکان کے سامنے سے گزرنا جو ماننے والوں میں سے تھا تو اس نے کیا کرنا، اس کے پاس جو ہونا نا اس نے حضرت کو پیش کر دینا۔ مثلا کسی نے برفی کی ٹکڑی دے دی، کسی نے جلیبی دے دی، میٹھی چیز دے دی، تو سائیں جی یہ کھا لو،
تو اس جس کو ہم دیوانہ کہتے تھے، جس کو ہم سائیں لوگ کہتے تھے، تو اس نے کھا کے پتہ کیا کرنا، تھوڑا سا آیا، اتنی پکی لو لگی تھی، کھا کے نا رکھ دینا، اور جس نے دی ہوتی تھی نا چیز، اس سے سوال پھر کرتے تھے، وہی پنجابی میں وہی تے مٹھی ہے، مثلا کہ کسی نے برفی دے دی، کسی نے جلیبی دے دی، وہی تے مٹھی ہے، تو دینے والے نے آگے سے جواب دینا، حضور چینی پائی ہے تو پھر مٹھی ہونی سی، اچھا چینی پائی ہے، کتھوں لے آندی چینی، حضور دکان تو لے آندی ہے، اچھا دکان تو لے آندی ہے، دکان والے نے کتھوں لے آندی ہے، وہ سائیں جی انہیں مل تو توڑا منگایا ہے، مل سے اس نے بوری منگوائی، اچھا مل والے نے کہاں سے منگوائی، وہ سائیں جی یہ گنے کے رس کی بنتی ہے جس کو رو بولتے ہیں حضرت، اچھا رو دی بن دی ہے، وہ رو کتھوں نکل دی ہے، وہ سائیں جی گنے جو نکل دی ہے، اچھا گنے جو نہیں، وہ گنے جو رو کے میں آ جاندی ہے، سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے، ہائے ہائے ہائے، جس کو ہم کہتے تھے یہ دیوانہ ہے حضرت، کیسا دیوانہ تھا یار، جو برفی میں سے بھی رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا حضرت، کیسا دیوانہ تھا حضرت۔ اور یہ نہ کوئی سمجھنا کہ یہ جب میں نے بعد میں حدیث پاک پڑھی تو پھر مجھے پتا چلا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو حضور نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ لکھا ہے باقاعدہ حدیث پاک میں دو چیزوں کے لیے، ایک پھول اور ایک خوبصورت بچہ۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم دیکھ کے کیا کہتے ہیں، یار کتنا سونا پھول ہے، یہ کتنا پیارا بچہ ہے، لیکن قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارک کیا تھا کہ آپ دیکھ کے یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ یہ پھول کتنا پیارا ہے یا یہ بچہ کتنا پیارا ہے، بلکہ حضور نبی علیہ السلام قرآن کریم کی آیا مبارکہ پڑھا کرتے تھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ انو بنانا لا کڈا سونا ہے۔ ہم تو پھنس گئے ناظر جی، ہم تو پھنس گئے۔ وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا نا، وہ پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی، بھائی ہم تو گلی گلی گھومنے والے لوگ ہیں۔ یہ آج آپ کے پاس ہیں، کل اپنے سیالکوٹ میں تقریباً 4 پروگرام ہیں، ہم چاروں میں کچھ علیحدہ علیحدہ ہی دیکھیں گے۔ یہ آج کل ختم پہ جاؤ نا تو آج کل کنوں کا سیزن ہے، ٹھیک ہے، تو میں بیٹھا لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ کو کنوں کھولے نا تو اگر کنوں میٹھا نکل آئے نا تو دوسرے کو دعوت کس طرح دیتا ہے، کھالا ہے مٹھائی، کھالا ہے مٹھائی۔ اب بھائی وقت نہیں ہے کیا کہ کسی سے سر پڑوانا ہے، لیکن دل ہی دل میں یہ بات اٹھتی ہے، یار کس دن کو بھی چلبے جڑا آکھیو قربان جاواں دے تو جن نے میٹھا کیتا ہے، ہائے ہائے، وہ بھائی خود تو نہیں نا میٹھا ہوا ہے، بھائی خود تو نہیں نا میٹھا ہوا۔ اگر میٹھا ہونا کنوں کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر کنوں میٹھا ہوتا، نہیں بھائی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو کھٹا کر رہا ہے، کوئی ہے بھائی، کوئی ہے۔ جی اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی ہر خربوزہ میٹھا ہوتا، اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر آم میٹھا ہوتا، نہیں بھائی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو کھٹا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بس اصل میں حضرت جی مادیت پرستی کا غلبہ ہو گیا نا، ہم نکل ہم پتہ نہیں کہاں گئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بڑی دعوت دی، صرف علماء کو نہیں دی، صرف اولیاء کو نہیں دی، صرف مشائخ کو نہیں دی، ہر خاص و عام کو دی۔ آئے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ میں یہ آپ کا پنڈال دیکھ رہا تھا نا، یہ میرے خیال سے کنال جگہ ہوگی، چلو بڑی بھی ہم لگائیں تو کنال جگہ، چلو خود ہی تصور کر لیتے ہیں کنال جگہ ہے، تو یہ کنال جگہ کے اوپر آپ نے بڑا ایک چھوٹا سا، یہ ایک چھت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کنال جگہ پہ ایک چھت ہے۔ اب میں نہیں وقت ضائع کروں گا، اگر آپ خود دیکھیں تو کتنے زیادہ بانس لگے ہیں، آپ کے ایک کنال کے چھت کو کتنے بانسوں نے اٹھا رکھا، ٹھیک ہے جی، تو اللہ قرآن کریم میں دعوت دیتے ہیں، بندیا تیرا کنال دا ایک چھت، وہ بھی کپڑے دا، اینیاں بانساں بغیر کھلوندا کوئی نہیں، اور کبھی میرا بھی تو دیکھنا، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اور تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، بندے دیکھ تو سی ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، ہے کو بانس، دیکھو بھائی ہے کو بانس، میرے سیالکوٹ میں تو کوئی نہیں ہے، بڑا سفر کر کے ہم آئے ہیں 500 کلومیٹر کا، آپ کے ہے ادھر کوئی ہے؟ تونسا شریف جا کے دیکھ لو ادھر بھی کوئی نہیں ہے، رحیم یار خان جا کے دیکھ لو ادھر بھی کوئی نہیں ہے، بلوچستان میں جا کے دیکھ لو کہیں نہیں ہے، اور پوری کائنات گھوم لو کہیں بھی نہیں ہے حضرت جی۔ ہاں دعوت ہے آپ سب کو حضرت، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، یہ آپ کی لائٹیں جل رہی ہیں، اگر ابھی وابڈا والے پیچھے سے اٹھا دیں تو کوئی ہے جلانے والا؟ اللہ کہتے ہیں بندے
میرا بھی تو دیکھنا رات کا ہے, میں نے تو کوئی تار نہیں لی, اور میرا بھی تو دن کا دیکھنا, ہم دیکھتے کوئی نہیں حضرت. لیکن قربان جاؤں میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف, آئے ہائے دیکھ دیکھ کے پھر لکھتے کیا ہیں, اب لکھتے ہیں قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا. ہاں بھائی انسان اس طرح نہیں بنا کہ سر جناب آسٹریلیا سے آیا ہو, ہیں جی, ٹانگیں اس کی جناب نیوزی لینڈ سے آئی ہوں, دل اس کا آئرلینڈ سے منگوایا گیا ہو, زبان اس کی جناب آسٹریلیا سے منگائی ہو. نہیں, کہاں بنا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں دے پیٹ چی بنا چڑھیا. یہ نہیں ہوا کہ کوئی حصہ کہیں سے آیا, کوئی حصہ نہیں, ماں کے پیٹ میں بنا دیا. ہم تو غور ہی نہیں نہ کرتے ہیں. میاں محمد بخش صاحب پھر غور کر کے کیا لکھتے ہیں, قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. دیکھو نا ذرا جی, منہ پھر تھوڑا ہے بڑا ہے, کسی کا نہیں ملتا. وہ قربان جاؤں اس کی کاراگریوں پر, منہ تو بڑی دور کی بات رہ گئی, کسی کا انگوٹھا بھی کسی کے انگوٹھے سے نہیں ملتا. اور کسی کو تو چھوڑو, اور بندے کا اپنا بھی دایاں بائیں سے نہیں ملتا. کیسا کاریگر ہے یار. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر دے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. یار کیوں ہم دور چلے, کیوں ہم بھول رہے ہیں اپنے خالق کو, کیوں ہم اپنے مالک کو بھول رہے ہیں. نہیں حضرت جی, خوب یاد کرو, اس کی نشانیوں پہ غور کرو. یہ آئے دن یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں جی, نادرا والے کمپیوٹر والے بیٹھے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے جناب. نام ہے عبد الجبار, جنس کیا لکھ دی ہے عورت. بڑی غلطیاں آتی رہتی ہیں, یہ نیٹ پہ چڑھتی رہتی ہیں ان کی غلطیاں. لیکن قربان جاؤں میرے بادشاہ پہ, قربان جاؤں ہم سب کے اللہ پہ ہیں, کہ قربان جاؤں. کبھی اس طرح ہوا حضرت جی, ویل ہو کریلے کی تو اگ ٹینڈا آیا ہو, ہے کبھی کو بتاؤ یار کوئی ہے. درخت ہو آم کا تو اگ آڑو آیا ہو. نہیں جناب, زبردست. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ آگ, یہ پانی, یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے, یہ برق, یہ باران, یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے. ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے. اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے. جب بھی باری آئے اللہ اللہ کرنے کی تو لگ پر. اچھا چلو یہ نہ سمجھنا شاید کسی کے دل میں یہ بات ہو, اجی میٹھا کھانا ہی تے مولیاں نوں تے اللہ یاد آنا ہی نہیں حضرت, نہ وہ ایسا مست تھا کہ اگر کسی نے نمکین چیز دی تھی نا, ہم نے تو مشہد دیکھا ہے حضرت, میں نے ایک سال امامت کی ہے چٹی شیخا میں, اگر کسی نے نمکین چیز دے دی نا تو وہ بھی کھاتے ہی ساتھ ہی تھلے. وہ بھائی یہ تے لونی سائیں لون پایا, لونی ہونی سی. اچھا لون پایا, کتوں لے آندا لون؟ سائیں جی دکان تو. اچھا دکان والے نے سائیں جی انہیں ہمارے سیالکوٹ میں ایک جگہ جس کہتے ہیں لائی بازار, وہاں وہ لون پیس کے نا پیکٹوں میں ڈالا جاتا ہے. سائیں جی انہیں لائیوں لے آندا ہے. اچھا تو لائی والے نے, اور سائیں جی کھیوڑے منگوایا ہے. اچھا کھیوڑے لون کتوں آ گئے؟ وہ سائیں جی اسے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے, تو پہاڑاں چ لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. اچھا ایک دن نا بھی بندے تو ہوتے شرارتی ہیں نا, ایک دن کو 4 بندوں کا آپس میں پروگرام بن, لو جی آج دیکھنا سائیں علی اکبر دینڈ کی کرتا ہے. لو جی چاروں نے پروگرام بنا لیا کہ آج سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نہیں کہنا. پتہ کیا کرتا ہے جناب, وہ سائیں علی اکبر صاحب آ رہے تھے, بٹھا کے ان کو برفی کھلائی گئی, تو کھاتے ہی انہوں ایڈی پکی لو لگی سی, کھلاتے کھاتے کہتے ہیں یہ تو میٹھی ہے. تو سائیں جی چینی پائی ہے, میٹھی ہونی, تو چینی کتوں لے آندی؟ سائیں جی شکر گڑو. 4 لڑکے تھے وہ آپس میں, چاروں نے پروگرام بنا لیا تھا. جب پہلا تھک جائے دوجا چھک دے تیجا, تیسرا تھک جائے تو چوتھا. پہلے نے جناب شکر گڑو. اچھا انہیں کتوں ناروال, انہیں کتوں ظفروال, تو انہیں کتوں وہ لیتا رہا, وہ ختم ہو گیا. چل بھائی دوجا تو شروع ہو, دوسرا شروع ہوا وہ بھی ختم ہو گیا, تیسرا تو شروع ہو وہ بھی ختم ہو گیا, چوتھا تو شروع ہو. 2.5 گھنٹے لگ گئے, لیکن بات تب بھی ختم ہوئی جب کہا اللہ. وہ پکا تھا حضرت جی, وہ کچا نہیں تھا, وہ پکا تھا حضرت. اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی. پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی, نیوں لگائی اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی. ہاں یار یہی پیغام ہے گھمکول شریف کا, اور یہی پیغام ہے ہر آستانے کا حضرت. اپنے اللہ سے لو لگاؤ, اپنے اللہ سے لو لگاؤ. آج وقت ہے آج کر. اور میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں, اقبال نے کہا بھی نہیں, اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا.
ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਆਈ? किया है तूने मथाए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता और पैबंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, खिरद हुई है ज़मानो मकान की जुन्नारी, ना ज़मान ना मकान ला इलाहा इल्लल्लाह है। और ये लिया तूने क्या, नाम लेके तो देख अपने अल्लाह का, फिर देख तो सही। ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इस वक्त आपके पाकिस्तान में माशाल्लाह 5-6 PhD स्कॉलर हैं कि जिन्होंने सैफुल मुलूक पर PhD कर ली है, ठीक है जी। ये मियां साहब का जो कलाम है वह इतना मकबूल है अल्लाह जल्ला शानहू और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में। 5 मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने भी माशाल्लाह सैफुल मुलूक पे PhD की है, तो उन्होंने फिर मुझे भी ना वो अपने थीसिस अपने मकाला जात जो हैं भेजे, तो वहाँ मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी, चलो मैं आपको भी सुना देता हूँ। हैं ये टोटल 12 शेर, और क्योंकि मुझे हजरत ने 1 घंटा कहा था, तुम्हारा आधा घंटा तो ख़त्म भी हो गया है, तो आधा रह गया, तो मैं अब थोड़ा मुख्तसर करके इसको सुनाऊंगा। वो जहाँ मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठा करते थे ना, जहाँ मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठ के शायरी की, असल में हजरत जी वो बहाना था ना लोगों को लोला करन दा, कि लोग समझन मियां मोहम्मद बख्श गावां चारदा पे। मोहम्मद बख्श गावां नहीं चारदा, मोहम्मद बख्श ते अपने मालक नाल ला ला के बैठा हुंदा सी। हाँ, बड़ा तखय्युल था हजरत का, हजरत बड़ी फिक्र थी हजरत। आप एक शेर पढ़ें आपको खुद पता चल जाएगा मियां साहब की कितनी फिक्र में ताजगी थी। एक शेर में क्या लिखते हैं, अब बैठे हुए थे तो कुछ मंजर देख के लिखते कि यहाँ फरमाते हैं, याने वेखे के उड़ांदे, बच्चे कच्ची सड़क पे भागे ना तो मट्टी उड़ती है, पहली बात। याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, वो हजरत के मोहल्ले का एक हिंदू था तो नज़ा की कैफियत तारी थी, मर नहीं रहा था। दूसरी बात भी लाए, याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, मोहम्मद जी गावां चारे ते उल्लू मोजा करदा। अल्लाह, आप जिस दरख्त के नीचे बैठे थे उस पे उल्लू रहता था। देखो कितनी हजरत की फिक्र थी हजरत जी। पढ़ो तो सही मियां मोहम्मद बख्श साहब को। हजरत कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी, जे चाहे ते राजां दे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाहां कोलू दर दर खैर मंगाए, इकना नू रब इतना दिता बस बस करन ज़बानू, इकना दा रब खोज मिटाया खाली गए जानू। बड़ा फिक्र था वो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला जहाँ बैठे थे ना, तो आपके साथ एक और दरख्त था, तो उस दरख्त पे एक फाख्ता बैठी थी, इसको पंजाबी में बोलते हैं कुगी, ठीक है जी। तो मियां साहब नीचे बैठे जिक्र कर रहे थे, वो ऊपर बैठी जिक्र कर रही थी, ठीक है। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है हज़रत जी, ठीक है जी। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है। वो मियां साहब नीचे बैठे कर रहे थे, वो ऊपर बैठी कर रही थी। हू का आलम था हज़रत, आंखें बंद थी। तो क्या हुआ, एक शिकारी आ गया जो कि शिकार की तलाश में निकला हुआ था, तो उसकी नज़र ना वो कुगी पे पड़ गई। कुगी की आंखें बंद थी, ठीक है जी। तो उसने वो अपने तुरकश से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, निशाना लेके तीर छोड़ने वाला था। तो ये अल्लाह का निज़ाम कुदरत है, अगर अल्लाह किसी को कुछ नहीं देते तो बड़ा कुछ दे देते हैं उसको। अंदर खतरे की घंटी बजी, आंखें खुली, देखा तीर छूटने वाला, उसने परवाज ली और सीधी दरख्त से बाहर। ये मैं आपको शेर सुना रहा हूँ मियां मोहम्मद बख्श साहब के, शेर सुनाऊंगा वक्त ज़रा ज़्यादा लग जाएगा, ये 2-4 बातें मैंने अभी और भी करनी, इसलिए मैं आखिर पे शेर सुना दूंगा। वो प्रवास और दरख्त से बाहर जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना, तो क्या देखा, ऊपर एक शहबाज ईगल, ठीक है जी, वो भी चक्कर काट रहा है। वो नज़र उसने भी कुगी पे लगाई है, कब कुगी अपने दरख्त से बाहर निकले और मैं इसको झपट लूँ, ठीक है जी, क्योंकि अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, नीचे ही थी। उसने फिर बैक दरख्त में आ गई और आके किया क्या जो मैंने छोड़ दिया। मियाँ साहब बैठे सुन रहे थे। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिया, इनकी शानें तो ये हैं, ये हवा में भी परवाज़ कर रहे हों तो चींटियों की आवाज़ सुन के मुस्कुराते हैं हज़रत जी। ये इनकी शानें हैं भाई अल्लाह वालों की। अल्लाह इनको बड़ा कुछ अता कर देता है हज़रत जी। मियाँ साहब बैठे सुन रहे हैं, ये सारे शेर हैं। कुगी अब अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ करती है, या अल्लाह तेन देखिया नहीं, तेरे वलियां को सुन के ही मान लिया ही और सुने हैं जो चाहे कर सकना। अब गैब से आवाज की आई, कुगी ये की चाहनी, अर्ज करती है या अल्लाह दो मौतों में फंस गई हूं, अगर उड़ूं तो बाज के हाथों मारी जाऊं, अगर ना उड़ूं तो शिकारी तीर लिए सामने खड़ा है, अर्जी ये है कि बचा सकता है। गैब से फिर आवाज की आती है, ये सारे मियां साहब के शेर हैं। गैब से फिर आवाज की आती है, और फाख्ता और ये दो क्या हैं, और सारा जमाना भी मारने आ जाए, अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, ہیں سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے تو ہم بچا لیں گے. اب دیکھ ذرا ہماری قدرتوں کے تماشے. وہ فاختہ جم کے بیٹھ گئی, شکاری بڑا حیران ہوا, پہلے اڑی پھر آ گئی اور بیٹھی بھی سامنے ہی ہے. اس نے کہا چلو مجھے کیا لگے, میری تو غذا ہے. تیر پہلے چڑھا تھا, اٹھایا, نشانہ لیا, کھینچا اس نے تار کو, اس سے تو آدھا تیر ابھی چھوٹا تھا, سارا نہیں چھوٹا. آدھا بھی چھوٹا تھا, سارا نہیں چھوٹا. آدھا نکل چکا تھا, آدھا بھی کمان میں تھا. تو کیا ہوا, حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. وہ بھائی یہاں تو چونٹی کاٹے تو وہ بھی بندے کی جان نکال دیتی ہے, وہ بھی بندہ ایک دفعہ اس طرح کرواتی ہے. تو سانپ ڈسے تو آپ خود تصور کریں پھر کیا ہوا ہوگا. کیونکہ ہاتھ اس طرح تھا نا نشانے پہ فاختہ کے, جب سانپ نے ڈسا نا تو درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا اور ہاتھ اس طرح ہو گیا. جھٹکا لگا نا ہاتھ اس طرح, اور تیر جو فاختہ پہ نکلنا تھا وہ سیدھا اوپر جا کے نکلا اور جا کے لگا باز کو. وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا, وہ تیر کے لگنے سے مر گیا. دونوں نیچے پڑے تھے اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے. تو پھر دیکھ کے اینڈ پہ میاں محمد بخش صاحب نے پھر لکھا کیا, آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی. ٹھیک ہے جی, اوتھو نکلیا اتھاں. آپ کا کوئی دوست ملنے آیا نا, بھائی کہاں ہوں جی, میں چونک اعظم میں کھڑا. بھائی تو اوتھے ہی رہی, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تو اوتھے ہی رہی, میں آن لگا ہوں. اوتھے ذرا میرپور جاندے جاندے اتھاں ہو گیا ہے, بدلتی ہے نا بولیاں حضرت. ساڑھے ہمارے سیالکوٹ تو اوتھو نکلیا تو میرپور تک جاندے جاندے اتھاں ہو گیا. تو پھر حضرت کیا لکھتے ہیں, کگی رہی اتھاں کھلوتی. او بھائی جس کو دو مارنے آئے تھے, باز کو ماڑا دشمن نہیں, شکاری کو ماڑا دشمن نہیں ہے, اتنی سی کگی جس کو دو مارنے آئے تھے. کگی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی پلی نروئی, مارن والے موئے محمد, مرضی رب دی ہوئی. مرضی رب دی ہونی جے بھائی جی, ہاں مرضی رب دی ہونی جے میاں. او دے نال متھا نہ لاؤ یار, او دے نال کوئی متھا نہیں جے لا سکے. ہاں حضرت لانی جے تے یاری لا لو, او دے نال کوئی متھا نہیں جے لا. کگی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی پلی نروئی, مارن والے موئے محمد, مرضی رب دی ہوئی. ہاں اس کے ساتھ یہ متھا ہے بھائی, ہاں متھا ہی ہم نے لگایا ہوا ہے. جب اذان سن کے ہم نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتے تو اسی کو تو متھا کہتے ہیں بھائی, اور متھا کس کو کہتے ہیں. نہ یار متھا نہ لگاؤ اس کے ساتھ, اس سے کوئی متھا. بڑا زوراں والا بادشاہ, بڑا زوراں والا حضرت, ہاں اس کے ساتھ اور کوئی متھا نہیں لگا سکتا. اور لگانی ہے تو یاری لگاؤ حضرت. اور حضرت جی تمہیں تو پتہ ہی نہیں اور تم سے پیار کتنا کرتا ہے. میں ایک دن اسی طرح نا پروگرام تھا ہمارے سیالکوٹ میں, تو کافی لیٹ اسی طرح نا تقریباً 2:30 کا ٹائم ہو گیا. تو دسمبر کا بالکل لاسٹ تھا. تو وہ پروگرام جب ختم ہوا نا تو انہوں نے وہ لنگر باٹا جس میں چاول تھے. تو ایک تو گھر کوئی نہیں تھا, دوسرا کھانے کا وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, تو میں نے ان کو کہا نہیں یار میں نے نہیں لینا. تو آگے سے مجھے کہتا ہے وہ لنگر نہ نہیں کر دے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پڑھا دے. میں نے وہ چاولوں کا شاپر لے لیا اور میں باتیں کرتا کرتا نا ذرا تھوڑا مسجد سے باہر آ گیا. میں بھی کھڑا تھا, میرے ساتھ چند کو لوگ کھڑے تھے. تو جناب ایک بندہ آ گیا. یہ نہیں کہ بندے نے کوئی سر پہ امامہ پہنا ہوا ہے جناب, بڑا باریش, ککھ بھی نہیں حضرت, کانوں میں بالیاں پہنی ہیں, ہاتھ میں کڑا پہنا, آ کے نا بڑے بدتمیزوں والے انداز میں مجھے طنز کر کے کہتا ہے مولوی جی لنگر ہے جی کہ کھا چھڑے سارے. میں تو پہلے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا. میں نے کہا بھائی اب پھاڑ چل. وہ لے کے نہ چلا گیا. میں لوگوں سے باتیں کر رہا تھا, فارغ ہو کے جب میں سڑک پہ پہنچا نا اس طرح سڑک پہ, تو کیا وہ ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا تو کھا رہا تھا. میں نے اسے دیکھا تو مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا ظالمہ تینوں پتہ ہی نہیں تیرا اللہ تیرے نہ کتنا پیار کرتا ہے. افتخار صاحب میں تو چکن نہیں ہٹیا تھا شاپر, اور مجھے زبردستی اٹھوایا, اور نلیکا نکمیا تو نہیں کھانا نہ کھا. وہ ساڈا ایک بندہ بھوکا ہے پانی والا ہے بس سنی. ہائے ہائے میں اللہ کی قسم بڑا رویا. میں نے کہا ظالم تجھے پتہ ہی نہیں تیرا رب تجھ سے پیار کتنا کرتا ہے. ایک عالم دین کی ڈیوٹی, میں تو لے ہی نہیں رہا تھا. اور نلائق تو نے نہیں کھانا نہ کھائیں, اور چوک کے باہر تک تے کھڑنا بندہ آنی والا ہے بندہ آنی والا. تمہیں تو پتہ ہی نہیں تمہارا اللہ تم سے پیار کتنا کرتا ہے. 70 میں ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے. ذرا دیکھو تو صحیح حضرت اس کی محبتیں ہیں. میں جب غور کرتا ہوں دل کرتا ہے قربان ہو جائیں اس کے نام پہ. اسی لیے تو غالب نے کہا تھا اور جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے. اور ذرا اس کی محبتیں تو دیکھو. سردیوں کے پھل اور ہیں جی, سردیوں کی سبزیاں اور ہیں. ٹھیک ہے جی,
गर्मियों के फल और हैं, गर्मियों की सब्जियां और नहीं है मेरे बंदे, एक चीज़ खा खा के आग की ना जाए। इनके मेन्यू बदल दो हैं, वो इनके मेन्यू बदलो, इनके फल बदलो, इनके मशरूब बदलो हैं, इनका माहौल मेरे बंदे, एक ही चीज़ खा खा के आग की ना जाए, बदलो इनका सारा कुछ ही। बदल नहीं देता हजरत वो हैं, गर्मियों के फल और रखे। क्या आम वो सर्दियों में पैदा नहीं कर सकता हैं? क्या वो किन्नो गर्मियों में पैदा नहीं कर सकता? वो तो शानों वाला है, कुन के रंग है, जो चाहे सो वो कर सकता है। लेकिन नहीं हो मेरे बंदे, एक चीज़ खा खा के आग की ना जाए हैं। वो बिड़ियाँ क्या सर्दियों में पैदा नहीं कर सकता? कर सकता है, कुदरतों वाला बादशाह है वो। लेकिन नहीं हो मेरे बंदे, एक ही चीज़ खा खा के आग ना जान। सर्दियों का मेन्यू और रखो, गर्मियों का मेन्यू और रखो। और तुम्हें तो पता ही नहीं हो तुमसे प्यार कितना करते हैं। 70 माओं से बढ़ के प्यार। लेकिन बात क्या है, ओए हम तो मायल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, और राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। ये उलमा बैठे हैं हजरत जी, ये कुरान का मिजाज है। जहाँ भी सख्त आयत आएगी साथ ही लाड आ जाएगा। हाँ, जहाँ भी सख्त आयत आएगी साथ ही लाड आ जाएगा। मैं 2-3 बस पढ़ देता हूँ। 30वां पारा सूरह बुरूज, पहले क्या आया, इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्नहु हुवा युबदी हुवा युईद, सख्त आया साथ ही लाड आ गया। वाहु वल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद है। वो जा कहीं भी देखो यही है। और बंदे आ तो सही हैं। वो मेरे सैयदी शेर पढ़ा करते थे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? फिर जवाब क्या आया, दिल तो क्या चीज है, ओए हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह है। ये सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ, ठीक है जी। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुरीद हैं हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। हाय हाय कुर्बान जाऊँ हजरत जी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अगर कोई बात होती तो कभी रिवायत न करते। ज़रा मोहब्बतें देखो उनकी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। वो ऐसी को बात थी नहीं हजरत। इसके रावी जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं। अगर कोई बात होती कभी रिवायत न करते। आप फरमाते हैं हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से, ए अली, मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हुए सुना है कि मेरी बारगाह में अली का मुकाम वो है जो मेरा मुकाम अल्लाह की बारगाह में है। हाँ हजरत, अगर ऐसी को बात होती कभी ये रिवायत ना करते हजरत। हाँ, आगे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद खास हैं हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आगे उनके मुरीद हैं हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ ठीक नहीं था। हाँ, आपको कुछ सूद का मामला था, ठीक है जी। फिर अल्लाह ने हजरत को तौफीक तौबा दी और आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते पाक पे तौबा की हजरत। और तौबा भी मेरे हार दी नहीं की है जी महफल तू जाते टुट जानी नहीं हजरत। वो बाबा फरीद कहते हैं ना, कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके अद विशकार, तौबा विच तू उमर वे आई, तौबा दी तेन समझ नहीं आई है। नहीं हजरत, पक्की तौबा ता दमे आखिर तक अपनी तौबा पर कायम और दायम रहे हजरत। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ हजरत जी, ये तौरात में लिखा है। किसमें लिखा है? किसमें लिखा है जी? तौरात में लिखा है। हजरत फुदैल बिन अयाज जो कि पहले डाके मारा करते थे, आपने जब तौबा की ना हजरत, तो आपको शेख ने हुक्म दिया, ये तरबियत थी उनकी। आपने फरमाया भाई जो उधर के मामले हैं वो तो माफ हुए, तो जो लोगों को सताया वो जाके लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। अब जिसके पास गए ना, किसी ने डर के माफ़ी दे दी, किसी ने इसी तरह दे दी। एक यहूदी था, उसने कहा मैंने नहीं देनी, पहले 12 साल मेरी खिदमत कर, कब फिर माफ़ी दे देगा ना? उसने कहा दे दूंगा। हज़रत ने 12 साल उस यहूदी की खिदमत की। जब 12 साल पूरे हो गए ना, तो हज़रत ने फरमाया फलां जगह पत्थरों का एक ढेर लगा है, उठा, उसमें एक थैली है, उसमें सोना है, जा लेके आ। हज़रत वहाँ गए तो वाक़यातन पत्थरों का ढेर लगा था। हज़रत ने वो पत्थर उठाए, अंदर से एक थैली निकली, आपने नहीं उसको खोला। जब लेके यहूदी के पास आए ना, तो यहूदी ने जब थैली को खोल के उंडेला ना, तो उसमें से सोने के टुकड़े गिरे। वो हजरत के कदमों में गिर के रोने लग पड़ा और कहता है फुदैल मुझे भी कलमा पढ़ाओ। आपने फरमाया भाई मैं तुझसे अपनी माफ़ी मांगने आया हूँ, तू मुझे कह रहा है मुझे कलमा पढ़ा। तो यहूदी कहता है हमारी तौरात में लिखा है कि जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, हैं, जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, अरे अगर मट्टी को हाथ लगाएगा तो सोना कर देगा। मैंने ये चेक करने के लिए कि तेरी तौबा कच्ची है कि पक्की है, इस थैली में मैंने मट्टी के ढेले रखे थे और देख फुदैल तूने हाथ लगा के इनको सोने का कर दिया है।
ओए आज हम इस सोने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। ओए ओ मोहम्मद अरबी अलैहि सलातो सलाम से वफा करके तो देखो। ओ चले हो जिसको हाथ डालोगे उसको भी सोना कर दोगे, हैं? हाथ तो लगाओ हजरत। ये कशफुल मजूब शरीफ हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत लिखते हैं, ये मेरा सूट है ना, ब्लू कलर का है, अगर कहीं से फट जाए तो उसको पैबंद लगाऊंगा, ठीक है जी, फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा, फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मेरे शेख के कपड़ों को इतने पैबंद लगे थे कि पैबंद रह गए थे, असली कपड़ा ही खत्म हो गया था। हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि। और आप दाता साहब में लिखते हैं अपने पीर भाई के हवाले से, कहते हैं हुआ क्या कि वो सुबह के वक्त ना नमाज फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़ के पत्ते तोड़ रहे थे, तो क्या देखा कि उधर से हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। भैया आप भी फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़े हो तो पीर साहब आ जाएं तो आप भी खुद को छुपा लेंगे। हाँ जी, पीर साहब ने देख के कहना भाई तू सिरे सिरे दरख्त चढ़ के की करने हैं। कहते मैंने भी खुद को ना पत्तों में छुपा लिया, लेकिन जब पीर साहब मेरे करीब आए तो उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं समझ गया कि पीर साहब इस वक्त अपने हाल में नहीं है। इस वक्त मैं सादी जुबान में कहूँगा कि डायरेक्ट तार लगी हुई है। और अर्ज क्या करते हैं, मैं कशफुल महजूब के अल्फाज सुना रहा हूँ आपको। अर्ज क्या करते हैं, उस दरख्त के नीचे आके जिसके ऊपर दाता हुजूर के पीर भाई चढ़े हुए थे, वो कहते हैं कि जब हजरत दरख्त के नीचे आए ना तो हजरत की आवाज़ मेरे कानों में आई। क्या कहते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह पूरा साल लंघ गया तू उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिता। अब बाबा जी यारियां को सौखियां तो नहीं, मैं यारियां को सौखियां नहीं हैं, ये सौखियां नहीं बाबा जी। पूरा 1 साल गुजर गया तूने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता। जे तू मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावां। हाँ भाई एवं तो नहीं। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाहि ताला ने कहा फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हूं, डर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां कन्ने हूं, जितवल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने हूं, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना भन्ने हूं। हाय सौखा काम है आशिकी हजरत। इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक हां, इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक हां। हाय हाय हाय। वो आप फरमाते हैं कि दरख्त के नीचे आके ना ये फिक्रे अदा हुई जुबान से, या अल्लाह पूरा 1 साल गुजर गया तूने 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता, लेकिन या अल्लाह मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर नहीं कटवाऊंगा तो तेरे यार की शरह टूट जाएगी। अबुल फजल खुद अली अपने लिए तुझसे रुपया नहीं मांगता, इसलिए दे दे ताकि मैं बाल कटवाऊं, तेरे यार की शरह, तेरे महबूब की शरह ना टूटे। दाता हुजूर कशफुल मजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत व अजमत की कसम पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। और वो मलंग जो अल्लाह से रुपया मांग रहा था, या अल्लाह बाल कटाने ने रुपये दे दे, कहते एक पत्ता उठा के ना दरख्त का आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं या अल्लाह सी हुण मुंह चो कोई गल भी नहीं कढ़ सकते है, असी मुंह चो कोई गल भी नहीं कढ़ सकते है, और पत्ता वांग फेंक के वहीं चले गए। हाँ यार आ तो सही तू हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ हजरत ये तो वो आला हजरत ने कहा था ना उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। आए हाय ओ जो हजरत जी दे ओ जो जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, बिके फिर हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला बिक गए हजरत जी। आज जब बिके ना तो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको तलकीन किया इसमें ज़ात अल्लाह, क्या तलकीन किया, वाह जी वाह, मेरा घंटा ज़ाया ही है। क्या तलकीन किया, क्या तलकीन किया, क्या तलकीन किया, क्या तलकीन किया, अल्लाह। ठीक है जी। फरमाया बीबी अजमी अब अल्लाह पकड़ना है, अली फल्ला चंबेदी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई, बूटी अंदर मुश्क मचाया जां फलन ते आई हूँ,
جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہو ہے نہ رب عرش معلا اتے نہ رب خانے کعبے ہو گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزاوے ہو ہائے ہائے نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسباہ کھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں ہائے 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 آپ بیٹھے حضرت اور دعا کرنا حضرت جی اللہ امیری کے بعد فقیری کی آزمائش میں نہ ڈالے بڑا اوکھا کام ہے بھائی وہ بھائی پرونٹھے کھان دی عادت پئی ہوئے تو سکیاں کدے کو لنگ دیاں بڑا پہلے ہی تو نے ہے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں بڑا اوکھا کام ہے اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے پیڑا آ گئی آزمائش حضرت تو حضرت نے تو صبر شکر کیا نا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزرے تو بی بی صاحب آ کے نا آپ سے لڑ پڑی مزاجن تھوڑی تلخ تھی کہتی ہیں بیب یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہو ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو کو پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کو ترنے والا کھائیں ٹھیک ہے جی دانا آدمی تھے حضرت بیوی سے کوئی بحث نہیں کی تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لی اور جنگل چلے گئے صوفی تو حضرت جی پہلے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنائی ہو پھر تو خلوت میں عجب بنجومہ نارائی ہو ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے ہیں صوفی تو پہلے دعائیں مانگتے ہیں دعا قبول ہوئی گھر میں تو پھر بچے تھے نا آپ فرماتے ہیں وان جا کے نا سارا دن مزے کے ساتھ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سارا دن اللہ اللہ کیا رات پڑی تو گھر آ گئے اب فرماتے جب گھر آیا تو بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی دیہڑی لگائی اب فرماتے میں نے کہا ہاں کی مزدوری میں تو بیوی پوچھتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری اب فرماتے میں نے کہا نہیں سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے مجھے مزدوری مانگتے شرم آ گئی ہاں ارے کریم کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کو نہیں پتا براتوں کو کیا کرتے ہیں لیکن بھائی وہ کریم ایک گناہ جو ماں پہ ہو گئی دیس نکال کریم ہے اس سے کیا چھپا ہے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء کیا تم سمجھتے ہو اس ذات کو نہیں پتا ہم وہ ایک چھت اور 4 دیواروں کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا ہم اپنے موبائلوں پہ کیا کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا لیکن کیا ہے پردے پاوڑ والا ہائے ہائے ہاں لیکن بس حضرت جی ایک بات کہوں گا بھائی خدا دا واسطہ جی کتے کو جانج دانا کر چھڑیو کہ کام خراب ہو جائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک چور پکڑا گیا صدا اس کا ہاتھ کاٹ دو مختصر کروں گا وہ رو پڑا جی مجھے ایک دفعہ امیر المومنین کی بارگاہ میں لے کے مختصر کر رہا ہوں اس کو لے کے آئے وہ کہتا ہے حضور من چھڑ دے آپ نے فرمایا تو نے چوری کی جی پکڑا بھی گیا جی تو فرمایا پھر کس طرح چھوڑ دیں کہتا ہے حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا تو لکھا ہے کہ امیر المومنین رو پڑے آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا پہلی باری پڑھتا ہی نہیں تو جھوٹ بولنا ہے وہ تو پہلی بار پکڑتا ہی نہیں اگر وہ پہلی بار ہی پکڑے پھر تو بچے ہی کوئی نہ حضرت پاک لوگوں کو نکال کے اگر وہ پہلی بار ہی پکڑ لے پھر تو حضرت جی بچے ہی کوئی نہ پاک لوگوں کو نکال کے ہاں وہ کب پکڑتا ہے جب حضرت پانی سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں ہاں بس اتنا دھیان رکھنا خود کو اتنا ترم خانہ سمجھ لینا کہ میں پتہ نہیں کیا ہو ہیں صرف اتنا سمجھنا اس نے ہماری رسیاں دراز کر رکھی جب پکڑنے پہ آئے تو اننا بطش ربک لشدید وہ نہیں پکڑتا کریم ہے وہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کریم ہے حضرت جی کریم ہے وہ ہاں کریم ہے وہ
وہ بیوی کہتی ہے اچھا چلیں کل مزدوری مانگیے گا, چلو 2 دن کے ذرا زیادہ پیسے آ جائیں. اب فرماتے ہیں اگلے دن پھر چلا گیا, پھر اسی طرح حضرت وہ جنگل اور تنہائی میں, پھر اسی طرح زبان پہ شروع ہوا اللہ 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 اللہ. او بھائی جی شرم چھڑ کے کاری لو کی جاندا تہاڈا ہے, اللہ 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 ہے سارا دن. اب حضرت بڑی طاقت ہے اس نام میں, سارا دن اللہ اللہ کیا, رات پڑی تو پھر گھر آ گئی. بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب اے ویلے بہ آئے وہ کام ہی کر کے آئے. اب فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کیا ہے. تو کہتی ہے اگر کل سے بھی زیادہ کیا تو پھر پیسے. اب فرماتے میں نے ٹالا, نہیں سارے مانگ رہے تھے. ہاں اس میں بھی ایک بڑا راز ہے, عاشقوں کے بڑے انداز ہوتے ہیں. میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا نا تو وہاں ایک ہمارے بزرگ تھے, ان کی پریس تھی